تم یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کس شے کے ساتھ موقوف ہے, کس پر موقوف ہے؟ تو مچھلیاں عرض کرتی ہیں مالک ہماری زندگی, ہماری حیات تو پانی کے ساتھ ہے. فرمایا آج تمہیں یہ پوچھتا ہوں کہ تمہاری حیات اگر متعلق ہے پانی کے ساتھ تو یہ بتاؤ پانی آسمان سے کیسے برستا ہے, کس کی وجہ سے برستا ہے؟ تمہاری زندگی تو پانی کے سبب سے ہے, اور پانی کے اترنے کا سبب کیا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں مالک ہمیں یہ راز معلوم نہیں. تو فرمایا احکم الحاکمین نے وہی فطری میں مچھلیوں کو یہ بتایا کہ اے مچھلیوں تم پانی کے سبب سے سانس لیتی ہو, زندہ ہو, اور آسمان سے جو پانی ہم اتارتے ہیں یہ زمین پر میرے جو بندے میرا ذکر کرتے ہیں, میری یاد کرتے ہیں, ان کے یاد کے سبب اور ان کے ذکر کے سبب, ان کی ذکر کی برکت کے سبب ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں. تو مچھلیاں یہ سمجھتی ہیں, اس کی معرفت رکھتی ہیں کہ ہماری زندگی کا سبب پانی ہے, اور پانی جو ہے اس کے اترنے کا سبب اولیاء اللہ ہے, لہذا جن کے سبب ہم زندہ ہیں ان کے درجات کی بلندی کی ہم دعائیں کرتی رہیں گی. تو قدرت سے یہ وعدہ کیا تو مچھلیاں پانی کی تہ میں بھی اولیاء اللہ کی اور علماء ملت کی جو احادیث کی روایت فرمانے والے ہیں, دونوں کے بارے میں یہ مضمون موجود ہے, ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. اتنا اعلیٰ ترین مقام ہے ان کا. اب آئیے اس حدیث پاک پر جو پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ مَاعَدْتُ الْعِبَادِ الصَّالِحِينَ, کیا تیار کیا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے, اپنے محبوب بندوں کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے؟ دیکھو تیار بھی کیا, پھر شوق بھی ہے بتانے کا, قدرت کو شوق ہے. تو اسی لیے تو ہم محافل منعقد کرتے ہیں نا, ہر مہینے حضور غوث الثقلین کی محفل منعقد کرتے ہیں, اولیاء کے آراس منعقد کرتے ہیں کہ جن کو دے کر اللہ تعالیٰ خود بتانا چاہتا ہے, حدیث قدسی میں موجود ہے, ان کی شانیں بیان کرنے کا ہمیں شوق کیوں نہ ہو کہ جن کی شانیں بیان کرنے اور جن کی عطا کا شوق خود خالق کائنات کو ہے کہ وہ بیان کر کے بتائے کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا کچھ تیار کیا ہے. تو اے اللہ کے نیک بندو سنو ان کی شانیں. اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرما رہے ہیں, حدیث قدسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے, فرمایا مَاعَدْتُ الْعِبَادِ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. فرمایا ہم نے جو کچھ ان کے لیے نعما اور نعمتیں تیار کی ہیں, کوئی آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی, اور کوئی کان اس کے سننے کی طاقت نہیں رکھتا, اور کوئی قلب اس کا اندازہ نہیں کر سکتا جو نعمتیں ہم نے اپنے بندوں کے لیے اور اپنے محبوب بندے اور عباد الصالحین عباد جو ہے ان کے لیے ہم نے جو کچھ تیار کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی قلب بھی اندازہ نہیں کر سکتا, یعنی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, کوئی کان سن نہیں سکتا, کوئی قلب اندازہ نہیں کر سکتا, تو پھر ہم اگر معلوم کرنا چاہیں گے تو کیسے اندازہ کریں؟ فرمایا ہاں کسی کا بشر میں یہ مجال نہیں, لیکن اللہ رب العزت جل وعلا نے مجھے اندازہ بتایا ہے. سبحان اللہ. قلب بشرن, آپ کو ہوتا ہے نا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کوئی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے, تو پھر اس بشر سے تو کلام بھی کرتا ہے نا. اسی لیے اللہ قلب بشرن جب کہا تو کوئی قلب بشر اندازہ نہیں کر سکتا, مگر یہ قلب محمد رسول اللہ جو ہے یہ اندازہ فرما رہا ہے. کس بات کا؟ فرمایا ابو ہریرہ ایک مثال تمہیں بتاتا ہوں, یہ زمین دیکھ رہے ہو؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں. میں وہ آسمان دیکھتے ہو؟ بادل صاحب ہے, آپ کو پتا ہے عرب میں تو دھوپ ہوتی ہے تو سیدھا آسمان نظر آتا ہے نیلے رنگ کا, یہاں تو ملک جیسا رہتا ہے, کوئی پتہ بھی نہیں چلتا. تو فرمایا دیکھ رہا ہوں. زمین دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں. آسمان دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو. فرمایا اس زمین سے لے کر اس آسمان تک ایک چوڑائی کا تصور کرو, اتنی چوڑی ایک چیز ہوگی. کیا؟ فرمایا ایک دروازہ. ایک دروازہ ہو جو اس زمین سے لے کر آسمان تک اس کی چوڑائی ہو. عرض کی حضور اللہ اکبر, یہ تو بہت بڑی چوڑائی ہے. فرمایا یہ اگر عرض ہو ایک دروازے کا, اور ایسا 1000 دروازہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک محبوب بندے ولی کی جنت میں جو جاگیر ہے اس کو لگائے گا, یعنی اتنی بڑی جاگیر ہوگی ایک عبد صالح کی جنت کے اندر. سبحان اللہ. حضرت گفتگو جاری رکھتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ابھی انتظار کر رہا ہے, مس رائے مانچسٹر سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ دونوں کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں. جناب ایک کافی مختصر تو نہیں لیکن پیچیدہ سوال میں پوچھا جس کا جواب میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی ہوں. جی اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم عرض کر لیں. جی بالکل.
दरअसल मैं काफी देर से, मैं और मेरे कुछ सहेलियां काफी देर से शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर कुछ रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। बचपन में जो उनके मौजज़ात के वाकयात सुने थे वे तो सुने, लेकिन उनके जो असल में जो उनकी हिस्ट्री है, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी फजीलतें पाई थी, कायम की थी और उन्होंने औलिया अल्लाह का दर्जा पाया था, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला, कुछ जानने को मिला नहीं, ना ही किताबात में, ना ही आजकल इंटरनेट का दौर चल रहा है, तो उस पर भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और खास करके इस हिसाब से मैं सवाल करना चाह रही हूँ शाह साहब की खिदमत में कि अगर गरचे वो एक सैयदजादे है, तो उनका जो सिलसिला है, मतलब अहले बैत से ताल्लुक का, वो कहाँ से शुरू हुआ था? ये तो सुनने में आया कि वो मौला हसन अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे, लेकिन किस हिसाब से, मतलब जैसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इमामत का सिलसिला होता है बाकी औलादों में से, जैसे कि मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन की औलादों में से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलसिला आता है। यानी आप उनका शजरा नसब जानना चाहती हैं? जी, वो अगर आप पेश करेंगे, और किस उनकी जो फजीलत थी वो अपनी अहमियत कैसे पाए, खास करके इस हवाले से कि हमें सुनने में आया है, पता नहीं ये बात कहाँ तक सच है, लेकिन सुनने में आया है कि उन्होंने ये भी फरमाया हुआ था कि मेरी बुलंदी उस हद तक है कि अगर किसी ने मेरे हाथ को अपने सर पर ना लिया तो उसके लिए दोज़ख का दरवाजा है। मतलब ये कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है, पता नहीं कहाँ तक हकीकत है इस बात में, कि उन्होंने खुद की फजीलत को मौला हसन की फजीलत से ज्यादा बयान किया हुआ है। अच्छा, आपका सवाल हम समझ गए हैं, जज़ाकल्लाह कॉल करने का। असल में लोग यानी इफ्तिरा बांध देते हैं और काफ़ी गुलू कर देते हैं, लेकिन शाह साहब ज़रूर रोशनी डालेंगे इस सिलसिले में और आपको शजरा नसब भी हम बताएंगे। और आज का हमारा टॉपिक ख़ुसूसी तौर पर यही है कि हज़रत का मुकाम और मर्तबा। तो हज़रत इसकी तरफ अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह, तो ज़रूर आपको यानी इरशाद फरमाएंगे। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इतने बड़े मकामात हैं जी बेशक जन्नत के अंदर, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला ने अपने महबूब बंदों के लिए इतने बड़े मकामात जो हैं वो मुकर्रर फरमाए हैं कि कोई आंख देख नहीं सकती, कोई कान उसके सुनने की ताकत नहीं रखता और कोई कल्ब उसका अंदाजा नहीं कर सकता, कोई दिल उसका अंदाजा नहीं कर सकता। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें इतना अंदाजा बताता हूँ कि इस जमीन से आसमान की चौड़ाई का अगर एक दरवाजे का तसव्वुर करो और ऐसा 1000 दरवाजा एक महबूब बंदे की जागीर को अल्लाह ताला जन्नत में लगा देगा। और फिर ये बात भी नोट करने वाली है, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला जल्ल शानहू फरमाता है जब ऐसे मकामात पर अल्लाह का बंदा जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में ये सवाल करेगा, मालिक ये तो बहुत खुली जगह है, अल्लाह अकबर, तो मैं इसमें क्या करूंगा इतनी बड़ी जागीर में? तो उसको हुक्म क्या दिया जाएगा, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। सुभान अल्लाह, इसको बड़ी जागीर जो समझ रहे हो ये अल्लाह की अता है, और अल्लाह की अता इतनी ही वसी होती है, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, जो तुम्हारी ज़ुर्रियत है, जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारा शजरा पढ़ने वाले हैं, तुम्हारे सिलसिले से मुताल्लिक है, तुम्हारी जिस्मानी औलाद है या रूहानी औलाद है, जो तुम्हारे मुत्तबे हैं, तुम्हारी पैरवी करने वाले हैं, उन सबको भी बुलाओ इस जागीर के अंदर, उनका हिस्सा है, क्योंकि वो तेरे मुत्तबईन है, तेरे सिलसिले के साथ मिले हुए। अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, हम मिलाएंगे उनको, उनकी ज़ुर्रियतों को हम मिला देंगे उनके साथ। और मा अलतनाहुम मिन अमलिन मिन शै, उनके किसी अमल को कम भी नहीं करेंगे, उनके रुतबे कम नहीं होंगे, बल्कि उनके रुतबे की बरकत से हम उनके साथ जो मंसूब हैं, उनके साथ निस्बत वाले हैं, उनको भी हम उनके पीछे पीछे उन जन्नतों में जगह अता फरमा देंगे। तो अब मैं इस बात को समेटते हुए इस तरफ आना चाहता हूं कि एक इब्तिदाई तारुफ तो मैंने वली का पेश किया, बिल्कुल वली का तारुफ। वली कुरान पाक का जन्नतों के वारिस हैं, जमीन के वारिस हैं, वली मुकर्रब हैं, वली महबूब हैं, ये अल्फाज कुरान मुकद्दस में आ गए। अच्छा, अब ये बात खास तौर पर काबिल गौर है कि वली जो है उसका इतलाक अब सब औलिया का नाम कुरान पाक में तो नहीं आता, हदीस पाक में भी नहीं आता। मर्तबों का जिक्र है, नकीब का जिक्र है, नजीब का जिक्र है, अब्दाल का जिक्र है, औताद का जिक्र है, गौस का जिक्र है, फर्द का जिक्र है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका में अब्दाल की शान बयान फरमाई है, औताद की शान बयान फरमाई है, गौस की शान,
فرد کی شان احادیث میں آئی ہے. اللہ کے ایسے ایسے مقرب بندے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لعبرہ رب اشعث اغبر مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ لعبرہ، کہ خدا کے جو اجلے بندے ہیں ان کے تو مرتبہ ہی بہت بلند ہیں. خود خدا کے ایسے بندے ہیں بظاہر غبار آلود ہیں، مگر اللہ کے ہاں ان کے قرب کا یہ عالم ہے کہ اگر خدا کی کسی تقدیر پر قسم اٹھا دے تو اللہ رب العزت جل وعلا تقدیریں بدل کر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی کرامت میں، ان کی عزت میں، ان کی شان میں اللہ ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا، ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے، اور جس چیز پر وہ قسم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہے. اب یہ دیکھیں کہ سارے جو مراتب ہیں ان کا ذکر احادیث عالیہ میں موجود ہے، لیکن ہر ولی کا ذکر جو ہے قرآن مقدس میں نہیں. لیکن اولیاء کا ذکر جب آیا، ولی کے مقام کا ذکر آیا، ان کے جنت کے وارث ہونے کا ذکر آیا، ان سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں. کیوں کہ قرآن مقدس جن حقائق کو بیان کرتا ہے، احادیث مبارکہ جن حقائق کو بیان کرتی ہے، ہم ان کی تائید کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. بے شک. آمنا بہی کل من عند ربنا، سبحان اللہ، ہمارا ایمان ہے اس پر، یہ سب میرے مالک کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ناظرین و سامعین ہمارا یقین کامل ہے. اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض ذہنوں میں کہ کتنے یقین کے ساتھ ہم کسی شخص کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ کتنے یقین کے ساتھ؟ کیوں جب نام نہیں آیا اس کا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اس کی سب نشانیاں بیان ہو گئی ہیں، نشانیاں، علامات بیان ہوئی ہیں. علامات اللہ رب العزت جل وعلا نے بیان فرما دی ہیں ان کی جی. اور وہ علامات جس بندے میں جس قدر پائی جاتی ہیں اسی قدر وہ اللہ کا مقرب ہے اور اللہ کا ولی ہے. ان نشانیوں سے ہم پہچان سکتے ہیں، سبحان اللہ، ان نشانیوں سے پہچان سکتے ہیں. اور اگر یہ لیں نہیں جی ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کسی کا نام قرآن میں نہ آیا ہو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، سبحان اللہ، کہ کتنے رسول اعظام ہیں کہ جن کا ذکر ہم تمہارے سامنے اے حبیب کر رہے ہیں. جی. قد قصصناہم علیک من قبل، آپ سے پہلے جو آئے ہیں ہم نے ان کے قصے، ان کے حوال آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ورسلا لم نقصصہم علیک، اور وہ بھی سچے رسول ہیں کہ ان کے حوال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. بے شک. اب کوئی کہے جی جن کے بیان نہیں ہوئے تو ہم تو شک میں مبتلا ہیں رسول ہیں یا نہیں ہیں. یہ بات قابل غور ہے سامعین. جو شک کے مریض ہیں نا، میں سمجھتا ہوں انہی کے لیے خالق نے کچھ ایسی باتیں کھولی بھی نہیں ہیں تو ان کے ایمان کا امتحان ہو جائے. جی بے شک، ان کے ایمان کا امتحان ہو جائے. کیا وہ دہریوں کی طرح ہیں، مادہ پرست ہیں کہ جو چیز آنکھ سے دیکھتے ہیں صرف اسی کو مانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا